آئے ہیں وہ اسی جماعت سے تعلق رکھنے اولیاء کرام آئے ہیں، رکھنے والے الحمدللہ اسی جماعت سے تھے، عقیدہ ان کا یہی تھا۔ ہاں، وہ اقتداء کسی بھی امام کی کر سکتے ہیں، اقتداء سے مراد فقہ ان کی مختلف تھی، وہ فقہ کے اندر حضرت امام مالک کے مقلد ہو سکتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہو سکتے ہیں، یا حضرت امام شافعی کے مقلد ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایک ہی عقیدہ ہے، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ان کا ہوگا۔ اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ان کا وہی، ہمارا بھی وہی، اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ ان کا وہی، ہمارا بھی وہی، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ ان کا وہی، ہمارا بھی وہی، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی عقیدہ ان کا وہی، کرامات کے بارے میں بھی ان کا وہ عقیدہ وہی، ہمارا بھی وہی۔ اب الحمدللہ آج ہم اس ولی کامل، ولیوں کے سردار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کا عرس مبارک آج والے دن ہے۔ اتفاق ہے اس مرتبہ کہ الحمدللہ جمعے والا دن اس ولی کامل کا عرس کا دن آ گیا۔ وہ کون سی شخصیت ہیں؟ وہ ہیں سید شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک 11ویں شریف والے پیر صاحب۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آج ہم ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں کیونکہ روایات کے اندر آیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے پاک بندوں کا، ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مل جل کے اللہ کے ولی کا ذکر کریں، سنیں، انشاءاللہ رحمتوں کے نزول کی جگہ بن جائے گی۔ ویسے ہی اللہ کا گھر رحمتوں کا نزول کی جگہ ہے، اور اوپر سے اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوگا، دوبالا انشاءاللہ رحمتیں ہو جائیں گی۔ میرے اللہ کے نبی نے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مشکات پاک کی حدیث پاک بھی موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حضور بیان فرما رہے ہیں، حکم یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بھی بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اسی حدیث پاک چند الفاظ چھوڑ کر آگے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا وما یزال عبدی، ولی کون ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ولی کون ہے؟ چونکہ آج کل پیر صاحب کسی کو سمجھ کے ہم کہتے ہیں ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا دادا پیر تھا، اس کا باپ پیر تھا، یا اس کا پردادا تھا، وہ گدی نشین آ گیا، اسے ہم کہتے ہیں ولی ہے۔ ہم ہر شے اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ویدہ التی یمشی بہا ورجلہ التی یبطش بہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک ہے فرائض، دوسرے ہیں واجبات، تیسرے ہیں سنت، چوتھے ہیں مستحبات، نوافل۔ اب جو بندہ نفل پڑھنے والا ہے وہ آلریڈی واجبات بھی ادا کرنے والا ہے، سنتیں بھی ادا کرنے والا ہے، اور فرض بھی ادا کرنے والا ہے۔ جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے وہ بندہ ہر شے کو ادا کرتا رہتا ہے۔ میرے اللہ نے اس لیے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب، جب بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وبصرہ الذی یبصر بہا، جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑ لیا کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اب آگے میرا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے وَيَبْطِشُ بِهَا، میرے اللہ نے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہی بندہ اسی زبان سے جس کے اندر میں نے طاقتیں عطا فرمائی یا میں بن گیا، اسی زبان سے جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا فرما دیا کرتا ہوں۔ اب جناب محترم اللہ کے ولی ہیں، ایک طرف میرا اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، دوسری طرف اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک میرے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔
آگے فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ہم ان بندوں کو دنیا کے اندر بھی خوشخبری عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ خوشخبری دنیا کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا رہا، اللہ کا بندہ کر کے اس کے قریب ہو گیا، اب میرے اللہ نے اسے ایسا قرب عطا فرما دیا کہ اب وہ کسی بندے کی آنکھ وہ نابینا ہو، اس نابینے کی آنکھ کے اوپر اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی ہاتھ رکھتا ہے، میرا اللہ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس نابینے کو اللہ تعالیٰ بنا فرما دیا کرتا ہے۔ اگر کسی برس والے کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرے اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کان کے اندر ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، پاؤں کے اندر ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ بیٹھا بغداد کے اندر ہوتا ہے، وہ جہلم والوں کی مدد بھی فرما سکتا ہے، ان کی بولیاں بھی سماعت فرما سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے طاقت ایسی عطا فرمائی ہے، وہ عام کان نہیں بن جاتے بلکہ اللہ کی خاص طاقتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جن سے وہ میلوں نہیں مشرق و مغرب کی آوازیں سن لیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اب میں یہاں پر اعتراض ایک لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ، اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں بابے، ان ولیوں کو بابوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ان کی تنقیص کی وجہ سے، تذلیل کی وجہ سے، یہ نہیں محبت کی وجہ سے، بابے بابوں اس طرح کی باتیں۔ اور دوسری بات پھر کیا کہی جاتی ہے، جب ہم میں سے کوئی بندہ بھی عاشقان اولیاء کسی ولی کی کرامت بیان کرتا ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہانیاں، یہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں جناب، حالانکہ یہی کہانیاں میرے مصطفیٰ کریم کی احادیث کی کتاب بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے بھی نقل فرمائی ہوئی ہیں، یہی کہانیاں مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے بھی میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث کے مطابق یہ کہانیاں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ کہانیاں اس کو کہتا ہے نا، یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہے، بے موسم پھل اس نے ہاتھوں کے اندر اٹھا لیے، ہم کسی ولی کی کرامت بیان کرتے ہیں، یار وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بغداد کے اندر بیٹھا تھا، مدینے کے اندر بیٹھا تھا، مکے کے اندر بیٹھا تھا، عراق کے اندر تھا، کہاں جہاں پر بھی تھا، موسم نہیں تھا، وہ بے موسم پھل لے کر کھانا شروع کر دیے، کوئی کسی نے دیے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہانیاں سنا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اگر کوئی بندہ دوسرا آ کر دشمن اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد کوئی ایسا پہرا لگا دیا، چاہے وہ کسی مخلوقات کی پہرا لگایا کہ تو اس بندے کے جسم کی حفاظت فرما۔ اگر ہم کسی ولی کی کرامت بیان کریں گے آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہانیاں بیان کر رہا ہے۔ آئیں میں یہ کہانی آپ کو بخاری شریف سے بیان کرتا ہوں، پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہے جناب، حدیث نمبر 3045، کتنی جی؟ 3045 نمبر حدیث پاک ہے جناب، اور یہ حدیث پاک حضرت صہیب رومی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 10 صحابہ کرام کو بذریعہ جاسوسی یعنی کہ خفیہ ایجنسی کے طور پر، جو مکہ المکرمہ کے اندر کافر تھے، میدان بدر کے بعد کا یہ واقعہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ان میں سے 10 لوگ چنے، ان میں سے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور یہ حضرت عاصم بن ثابت انصاری حضرت عمر بن خطاب کے نانا ابو ہیں۔ آپ کو امیر بنایا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی جاسوسی کر کے اور ہمیں آ کر بتاؤ کہ کیا ان کا دماغ چل رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جناب محترم اسی طرح ہوا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ جا رہے ہیں، رستے میں کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے گھیر لیا، گھیر کر ان کو پکڑ کر ان کو لگے شہید کرنے لگے۔ جب شہید کرنے لگے، اب کیا ہوا کہ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں اللہم اخبرنا عنا نبیک، اے میرے پاک پروردگار ہمارے اس مشکل کی جو خبر ہے وہ اپنے نبی کو پہنچا دے۔ اب ادھر میرے مصطفیٰ کریم مدینہ پاک کے اندر بیٹھے ہیں، یہ کئی میل دور ابھی دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کو اللہ نے قبول فرما کر ان کی خبر کو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش فرما دیتا ہے۔ یہ ان کی کیا ہوئی؟ کرامت۔ اس بندے یا ان بندوں کے جو کہتے ہیں کہانیاں، ان کی لفظوں کے اندر کہہ لو کہانی، ہماری زبان کے اندر حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی ہے،
آگے چلیے، اب جب ان کو شہید کر دیا گیا حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو، اب کافروں کے بندے انہوں نے جنگ بدر کے اندر مارے ہوئے تھے، جن کے مارے ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے کسی نے کہا کہ ان کا سر کاٹ کر لایا جائے، ہم ان کے سر کو کاٹ کر ان میں شراب بھر کے پینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فوجی بھیجے، جب فوجی بھیجے گئے وہ فوجی ان کی لاش مبارک کے قریب آئے، میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیڑوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ، یعنی کہ یہ جو مکھیاریاں ہیں ان کا جھنڈ آیا، حضرت عاصم بن ثابت انصاری کے ارد گرد آ کر جھومنا شروع کر دیا۔ اب اس بھیڑوں کی برکت سے وہ جتنے بھی کافر تھے وہ بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامت ظاہر فرمائی، ان کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کے چہرے مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی حدیث پاک سے آگے چلے جائیں، اسی قافلے کے اندر ان 10 لوگوں کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو کافروں نے پکڑ کر مکے کے اندر لے گئے۔ مکے کے اندر لے جا کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لے جا کر بیڑیوں کے اندر بند کر دیا۔ اب ان کو بھوکا بھی رکھ رہے ہیں، پیاسا بھی رکھ رہے ہیں، یہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے اندر ایک عورت ہے، عورت کا نام نزہۃ القاری کے اندر یا ماریا یا معاویہ دونوں میں سے ایک نام ہے۔ وہ کہتی ہے میں اپنا بچہ لے کر اس خبیب کو دیکھنے گئی، جب دیکھا بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور مکے کے اندر انگور کا پھل کا موسم بھی نہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کے اندر انگوروں کا گچھا لے کر ان انگوروں کو تناول فرما رہے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ اس طرح کی کرامت بیان کرے تو آگے سے جواب ملتا ہے جناب وہ یہ تو کہانی سنا رہے ہیں، لیکن جناب محترم یہ کہانی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی کی کرامت ہے۔ اور جب کرامت ہم بیان کریں کہانی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں وہ نبی نہیں، وہ ولیوں کے اندر آتے ہیں، وہ صحابہ کے اندر اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائی، وہ بیٹھے مکے کے اندر ہیں، بے موسم پھل وہ اگر منگوا کر کھا سکتے ہیں تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں۔ اور میرا غوث اعظم بغداد کے اندر بیٹھ کر جنگلوں کے اندر مریدوں کی مدد بھی فرما لیا کرتا۔ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ جناب محترم یہ بات ہے کہ حضور غوث اعظم ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، آپ وضو فرماتے فرماتے اپنی کھڑاموں کو اتار دیا، کھڑامیں یعنی جوتی مبارکہ کو اتار دیا، جب اتارا وہی جوتیاں ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کسی جنگل کے اندر حضور غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین آ رہے تھے، قافلہ تھا تجارت کا، ان کو قافلے کے اندر سارے چوروں نے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ان کو باندھ لیا تو اب جناب محترم مشکل کے اندر آ گئے۔ اب وہ ڈاکو سارے کے سارے انہیں لگے قتل کرنے، جب قتل کرنے لگے تو اب انہوں نے کیا کیا، حضرت سخی سلطان العارفین کی زبان کے اندر نہ سنائے آپ کو، پیار سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنے کن در گے ہو بیڑا اڑیا میرا بچ قبراں دے جتے مچ نہ بیندے ڈر کے ہوتے سب مطلب حاصل ہاں دے باغو جد پیر نظر ایک تکے ہو حضور غوث اعظم بغداد کے اندر آپ نے اپنی کھڑاموں کو اتار دیا، کھڑامیں اڑی چلتی چلتی جنگل کے اندر پہنچی۔ اب جنگل کے اندر پہنچ کر ان ڈاکوؤں کے سروں کے اوپر لگیں، ڈاکو بھاگ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے ولی نے نہیں، ولی کی ان کھڑاموں نے ان مریدوں کا جان بھی بچا لیا گئے اور مال بھی بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کی نگاہوں کے اندر کیسی طاقت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا بابا سارا الذی یبصر بیا
اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہو جاتا ہے میرے اللہ نے اسے آنکھوں کے اندر ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے، وہ ہماری طاقت سے دیکھا کرتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت غوث اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے، آنکھ لگ گئی، غنودگی کے اندر چلے گئے، خوابوں کی دنیا کے اندر چلے گئے۔ اتنے میں حضور غوث اعظم نے دیکھا، دیکھ کر آپ نے اپنے درس کو موقوف فرمایا، موقوف فرما کر اپنے ممبر پاک سے نیچے تشریف لائے، تشریف لا کر ہاتھ باندھ کر حضرت علی بن حیتی کے سرانے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بڑی دیر جھومتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ لوگ بڑے حیران، پوچھ نہیں سکتے کیونکہ جلال بڑا گیا۔ حضور غوث اعظم بڑی دیر کے بعد ممبر پاک پر تشریف لائے، علی بن حیتی کی آنکھ کھل گئی، مجلس برخاست ہوئی۔ مجلس کے بعد حضرت علی بن حیتی سے لوگوں نے پوچھا، ہاں بھئی علی حیتی تو سو گیا تھا، وجہ کیا تھی؟ حضرت علی بن حیتی فرمانے لگے، او میں خود نہیں سویا، جیسے کہ میری آنکھ لگی، اوہ میری آنکھ تو ادھر بند ہوئی، میری آنکھ جا گنبد خضرا کے مکین سے لگ گئی ہے۔ اوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے اپنی خوابوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ساروں نے نعرہ لایا، ساریاں نے نعرہ لایا، وہ اسی قربان غوث اعظم تیاں نگامہ تو وہ جس نبی کو خوابوں کے اندر حضرت علی دیکھ سکتے ہیں، وہ کھلی آنکھوں سے اس محمد مصطفیٰ کو غوث اعظم دیکھ سکتے ہیں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اللہ تعالیٰ طاقت آنکھوں کے اندر ایسی عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ان آنکھوں کے ساتھ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے کوئی بندہ بھی اعتراض کرے، کوئی کہے نا کہانی، تو یہ کہانیاں مسلم کے اندر بھی مسلم شریف کی حدیث پاک رہتی ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی یہ حدیث کہانیوں والی رکھی ہے نا، اس کی بھی ابھی کافی ساری تفصیل یقین مانیے رہتی تھی، لیکن میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتائی ہے کہ بخاری شریف کی 3045 نمبر حدیث ہے جس کے اندر یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی اللہ کے ولیوں کو طاقتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ان ولیوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی کرامات الحمدللہ برحق ہیں، احادیث کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی کرامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف ہے، تمام احباب اپنے گھر کے اندر جو بھی پکے اس کے اوپر حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف دلا کر اصال ثواب کریں، ان کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔